شب قدر سے متعلق چند گزارشات آپ کی خدمت میں ڈالوں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قدر میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات یعنی شب قدر میں نازل فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا جو نزول ہے وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا کہ جس مہینے میں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے قرآن مجید کے ہی مقام کو بیان فرماتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے۔ فرمایا یہ قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی ہے، رحمت کا ہے خزینہ وہ سینہ نبی ہے، اور یہ پروت پہ گر اترتا، یہ قرآن پہاڑوں پہ گر اترتا تو ہو جاتا ریزہ ریزہ ہے کس قدر توانا وہ سینہ نبی ہے۔ قرآن میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پہ نازل کیا گیا، سینہ اقدس پہ اتارا گیا۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو، اس نازل کتاب کو پہاڑ پر نازل کرتے، پہاڑ پر اتارتے تو تم ضرور دیکھتے اس پہاڑ کو جھکا ہوا اور پرزے پرزے ٹکڑے ٹکڑے۔ فرمایا شاید اسی طرف اسی قرآن مجید کی آیت مقدسہ کا مفہوم بیان کرتے ہیں اپنے انداز میں کہ قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی ہے، رحمت کا ہے خزینہ وہ سینہ نبی ہے، پروت پہ گر اترتا تو ہو جاتا ریزہ ریزہ ہے کس قدر توانا وہ سینہ نبی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اعجاز کو بھی بیان فرمایا۔ قرآن کا اعجاز کیا ہے؟ فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل فرمایا، یہ اللہ ہی کا ہمارا ہی ذکر ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، تو قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ اللہ کی وہ آسمانی کتابیں ہیں توریت، زبور، انجیل، لیکن آپ کو اس کا کوئی حافظ نہ ملے گا۔ عزیزان گرامی، اور دیگر اسلامی کتب ہیں مگر اس کا کوئی حافظ نہ ملے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کی یہ شان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب علیہ السلام کے قلب اطہر پر اول نازل فرمایا، پھر آپ کی برکت سے، آپ کے صدقے طفیل آپ کی امتوں کو بھی یہ اعزاز بخشا ہے، اور یہ قرآن کا اعزاز ہے کہ فرمایا کہ ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پھر اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے طفیل اپنے محبوب کی اس امت میں ایسے کثیر حفاظ پیدا فرمائے۔ عزیزان گرامی، خوش نصیبی کہ اپنے دل میں، اپنے سینے میں 6666 آیتوں کو محفوظ کیے ہوئے عزیزان گرامی وہ جہاں چلتا ہے اس کی انسان قرآن جاتا ہے، قرآن کا عرفان ہوتا ہے، قرآن کا نور اس کے سینے میں موجود ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، فرمایا وہ کتابوں کو محفوظ نہ کیا جا سکا اور کتابوں کو حفظ نہ کیا جا سکا کیونکہ وہ اپنی اصل حالت پر برقرار نہیں رہی۔ فرمایا اس میں ترمیم ہوتی رہی، اس میں رد و بدل کیا جاتا رہا، لیکن فرمایا کہ حفظ محمد سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، فرد عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں پر محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے، کیونکہ حفظ محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ ناک مگر یہ قرآن نہ بدلا جائے گا، کیونکہ قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہے نقطۂ مشبہہ کا حل ہے، قرآن بصیرت بھی، بصارت بھی، بصر بھی، قرآن کا اثر بھی، مبصر بھی، اثر بھی، محشر کی مثالیں بھی ہیں، سدرا کے صبر بھی، محشر کی مثالیں بھی ہیں، سدرا کے صبر بھی، قرآن کے دامن میں ہر خشک کی تربی، قرآن میں ازل سے ابد تک کی خبر ہے، قرآن ہی میں تذکرہ جن و بشر ہے، قرآن کو منبع کرم جود و سخا ہے، قرآن نوازش عنایت ہے، عطا ہے، قرآن تو جینا ہے اصل و اصول کا، یہ قرآن معجزہ ہے خدا کے رسول کا، یہ قرآن
معجزہ ہے خدا کے رسول کا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا اور ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر، شب قدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ایک رات ہے۔ فرمایا کیا ہوتا ہے اس میں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرمایا کہ اللہ کے حکم سے ملائکہ اور آپ کے ہمراہ بالخصوص حضرت جبریل امین نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، اور فرمایا کہ جب وہ اترتے ہیں تو ہر کھڑے ہو کر ذکر کرنے والے، بیٹھ کر عبادت کرنے والوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور استغفار بھی کرتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فرمایا کہ یہ ایسی رات ہے جو طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی والی ہے، ہر آفت و بلیات سے حفاظت والی اور سلامتی والی رات ہے۔ فرمایا عزیزان گرامی، اللہ کے محبوب علیہ السلام والسلام نے جب یہ تذکرہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص عابد و زاہد تھا، وہ بہت عبادت کرتا تھا، اس کی بڑی طویل عمر تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اصحاب کے سامنے اس کا ذکر فرمایا کہ اس نے 1000 مہینے جہاد کیا، اس کی عبادتوں میں، اس کی نیکیوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرتے ہوئے اس کی نیکیوں کا یہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان ایسا بھی گزرا ہے، اللہ کا بندہ ایک ایسا بھی گزرا ہے جس نے 1000 مہینے جہاد کیا ہے، 1000 دن نہیں 1000 مہینے جہاد کیا ہے۔ عزیزان گرامی، پھر مسلمانوں کو یہ بات جب انہوں نے سرکار کے فرمان کو بنی اسرائیل کے نوجوان کے متعلق اس کی عبادتوں کی رفعت، اس کی عبادتوں کے اہتمام کے متعلق جب سنا تو عزیزان گرامی یہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر اپنی پوری زندگانی بھی
نہیں کرنا چاہیے، نہ تو ان پیاری پیاری محافلوں میں بیٹھ کر بار بار گھڑیوں کی طرف تکنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، ہم وقت کا بہت خیال کرتے ہیں عزیزان گرامی، لیکن ایسی جگہوں پر جب جاتے ہیں تو ہم خیال نہیں بلکہ اپنے وقت کو برباد محسوس یہ کرتے ہیں کہ وقت برباد ہو رہا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ خدا شاہد ہے کہ رب کے دربار میں عبادت سے سانس لینا بھی عبادت ہے، اس کی عبادت میں آ کر سانس لینا بھی عبادت ہے۔ یہ مسجد کے در و دیوار گواہ ہوں گے کہ وہ رات تھی، 27ویں شب کی رات تھی، مسجد رحمانی میں ذکر و اذکار ہو رہا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنایا جا رہا تھا، وہاں پر ہم سانس لے رہے تھے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوری مخلوق اور نوری فرشتے، اللہ وحدہ لا شریک نے ہر فرشتوں کو اس واسطے پیدا فرمایا، کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ہے، لیکن مخصوص فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کو رب نے فقط اس واسطے پیدا فرمایا ہے کہ وہ زمین پر پھیل جائیں، اور جہاں پر اللہ کے ذکر کی مجلس اور محفل سجائی گئی ہے اس مجلس اور محفلوں میں جا کر اس محفل کو اپنے پروں سے رہا کریں، ان کی یہی ڈیوٹی ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں ایسے مقام پر گھڑیوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ہم اور جگہوں پر گھڑیوں کا بالکل نہیں کرتے۔ شادی ہے، ہر انسان کے گھر میں شادی ہوتی ہے، اہتمام ہوتا ہے، شادی ہار کیے جاتے ہیں، کارڈ دیا جاتا ہے، اس کارڈ پر لکھا جاتا ہے کہ تو آپ 2 بجے، بارات 8 بجے آ جائے گی، کھانا 9 بجے کھولا جائے گا، رخصتی 10 بجے ہو جائے گی، لیکن 12 بجے کھانا کھولا ہوگا۔ وہاں کسی کو گھڑی کی طرف دیکھنے سے، وقت دیکھنے سے کوئی کراہت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنی خواہشات اور مستی میں اور کیف و سرور کی مجلس میں بیٹھ کر اس وقت کو گزار رہے ہوتے ہیں، یعنی ان سے ان کو سرور اور آسانی اور ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ وقت برا نہیں لگتا۔ یا اتنی رات ہو گئی، کوئی بات نہیں، شادی بار بار تھوڑی آتی ہے، شادی تو ایک ہی بار ہوتی ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ شب قدر زندگی میں بار بار نہیں آتی، زندگی کا کیا بھروسہ اگر اس بار یہ شب قدر نصیب ہونا ہو، ایسی محافل ہمیں نصیب ہونا ہو۔ یاد رکھیے کہ اس مسجد میں مجھے فقط 8 مہینے 9 مہینے ہوئے ہیں یہاں آئے، لیکن اکثر ایسے نمازی ہیں جو اب موجود نہیں ہیں یہاں ہمارے درمیان، ایسے اکثر نمازی ہیں۔ یہ محفل رمضان المبارک کی میرے لیے یہاں پر پہلی محفل ہے، لیکن جو مسجد کا ائمہ ہوتے ہیں ان کی نظر میں، یہ مشاہدے میں یہ بات ضرور رہتی ہے کہ اتنے نمازی ہوتے ہیں جو پچھلے سال اس محفل میں ہوتے تھے لیکن اس بار وہ محفل میں موجود نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ انتقال ہو گیا۔ یہ سوچ دل سے نکال لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب حاضر ہوں تو دنیا سے لا تعلق ہو کر حاضر ہوں، پھر اس تعلق کے رحمت کا جو رشتہ ہے جو یہ قائم ہوگا نا، خدا کی قسم بندگی میں لطف آ جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو اللہ کی عبادت میں روز اور حرص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں حرص بنائے، نیکیوں میں حرص کرنا نصیب فرمائے، ضد کرنا نصیب فرمائے۔ وحدہ لا شریک ہم سب کو اس شب کے صدقے ہم سب